بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈٹ مینیو کے نیکسٹ لیکچر میں حاضر، اور اس لیکچر میں ہم آپ کو ایڈٹ مینیو کی باقی تمام آپشنز کے بارے میں معلومات دیں گے، اور اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں اس میں ہم لوگوں نے آج ہم کلیئر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن ساری ہم انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ تو کلیئر کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو آپشن موجود ہیں اس میں سب سے پہلے ایک آل ہے کہ اگر آپ نے جو کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ یا کانٹینٹ پہ آپ ان میں سے دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو سیل کے اندر جس جگہ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کچھ بھی یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا ہے تو اگر ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے تو ہم اگر اس کو اس کے تھرو کلیئر شروع کرنے جاتے ہیں تو ہم آل پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ تمام چیزیں یہاں سے کلیئر کر دی گئی ہیں۔ اور اگر ہم یہی آپشن جو ہے یہاں پہ یہ کانٹینٹس یا ڈیلیٹ کے اوپر یہاں پہ کلک کریں تب بھی یہی کام ہوتا ہے، اور کی بورڈ کی مدد سے ہم ڈیل بٹن یا ڈیلیٹ بٹن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو اور اگر ہم اس کے نیکسٹ آپشن کو دیکھیں تو یہ فارمیٹ کا کیا مطلب ہے۔ فارمیٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے لکھائی کے اوپر کوئی فارمیٹ لگایا ہوا ہے، مثلا یہاں پہ اگر دیکھیں میں یہاں پہ اگر ایک ورڈ لکھتا ہوں لونر، اور اس کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اس کا فونٹ چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے یہ فونٹ اس کا میں نے چینج کر دیا ہے، اور میں اس کا مزید سائز جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو میں نے سائز اس کا چینج کر دیا ہے، اس کو میں نے فارمیٹ بھی اس کا چینج کر رہا ہوں، میں نے اس کو بولڈ بھی کر دیا ہے، اٹیلک اور انڈر لائن بھی کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے فارمیٹ لگا دیے ہیں۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں لکھائی کو میں نے ختم نہیں کرنا ہے، I don't want to remove the text, I just want to remove the format۔ تو میں نے اس کے اوپر جو فارمیٹ لگایا میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس میں سیل میں آؤں گا اور اس کے بعد ایڈٹ اور کلیئر پہ جا کے میں نے فارمیٹ کلیئر کر دوں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائی ڈیفالٹ اس کا جو سائز ہے وہ 10 تھا، وہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کے سائز پہ وہ شفٹ ہو گیا ہے، اور ایریل پہ شفٹ ہو گیا ہے، بولڈ بھی ختم ہو گیا ہے، اور انڈر لائن بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ورڈ جو ہے وہ اپنے اصل فارمیٹ پہ واپس آ گیا ہے، جو فارمیٹ آپ نے اس کو دیا ہوا تھا۔ کلیئر فارمیٹ سے ہم اس طریقے سے تمام کے تمام فارمیٹس جو ہیں وہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے یہ کومنٹس۔ تو کومنٹس کے اندر اگر آپ نے کوئی کومنٹ اس میں آپ نے انسرٹ کیے ہوئے ہیں ایکسل شیٹ کے اندر، کومنٹ لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ رائٹ کلک کرتے ہو سیل پہ، اور انسرٹ کومنٹ کے اوپر یہاں پہ آپ کلک کر دیتے ہو، اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، جیسے ہم لکھتے ہیں کہ دس از کومنٹ۔ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دس از کومنٹ یہ میں نے کومنٹ ڈال دیا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ریڈ سا یہاں پہ ایک سائن ہوتا ہے جس سے کومنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس سیل میں یہ کومنٹ موجود ہے اس کومنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہو کومنٹ کو، یا پھر اگر آپ نے مینیو کے تھرو آپ آ رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کلیئر پہ آنا ہے ایڈٹ کے اندر جا کے اور کومنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو وہاں سے وہ کومنٹ جو ہے وہ دیکھیں کلیئر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے یہ آپ نے یہ کومنٹ کی کمانڈ جو ہے وہ آپ کلیئر کر سکتے ہو، اور آپ نے ایڈٹ کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ہم یہ کلیئر کے تمام آپشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ آپ کو الرٹس ملتی رہیں، جیسے ہی ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ تک پہنچے تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ آپشنز میں آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن موجود ہے اس میں ہے ڈیلیٹ۔
ڈیلیٹ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز ہیں. یہ لکھا ہوا ہے شفٹ سیل لیفٹ، شفٹ سیل اپ، انٹائر رو، انٹائر کالم. ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی قسم کی بھی کوئی بھی لائن، کالم وغیرہ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ختم کر سکتے ہیں. جس پہ اس وقت سیل موجود ہے، سیل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوری لائن ہے. اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں انٹائر رو ختم کر دو، تو آپ نے دیکھیں کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ایک لائن ختم کر دی گئی ہے. اسی طرح اگر ہم نے کچھ یہاں پہ کالمز جو ہے بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں 2-3 ہم نے ایک کالم ہم نے بنا دی ہیں. یہ دیکھیں اگر میں ان میں سے ایک کالم کو، یہ دیکھیں میں نے ایف جی کالم جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، جبکہ یہ ایم کالم ہے اور اس میں 6 جو ہے یہ آپ کے سامنے رو ہے. میں نے کالم سلیکٹ کر لیا ہے. اب میں کالم کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ڈیلیٹ کے اوپر میں آ گیا اور میں نے کہا انٹائر کالم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کالم ختم ہوا، ایف جی جو تھا، اور جو ساتھ والا کالم تھا موو ہو کے وہ اس طرف کو شفٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے یہ ایکشن یہاں پہ لے سکتے ہیں. جو بھی کمانڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے انٹائر کالم، اور شفٹ سیل لیفٹ کی مدد سے آپ کیا کرتے ہو کہ اس سیل کو آپ ختم کر دیتے ہو اور وہ سیل لیفٹ کی طرف سے جو شفٹ ہے وہ ادھر آ جاتا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہاں پہ او ایک سیل پہ لکھا ہوا ہے. اب میں نے اس سیل کو میں ختم کروں گا تو یہ لیفٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گا اور یہاں سے یہ ایف جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. آپشن ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیلیٹ کو، اور ہم کہتے ہیں شفٹ سیل لیفٹ، اور جیسے ہم نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ او جو ہے ایف جی کے جگہ پہ پہنچ گیا ہے، جبکہ وہ جو سیل موجود تھا وہاں پہ وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ تمام کی تمام آپشن کو یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ تھا آپ کے سامنے ڈیلیٹ کی آپشن. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو نیکسٹ آپشن آپ کو جو مل رہی ہے وہ ہے ڈیلیٹ شیٹ. یہ ایسی آپشن ہے جس کی مدد سے آپ جس شیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ شیٹ پرماننٹلی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے جو واپس نہیں آ پائے گی. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت میں شیٹ 1 پہ ہوں اور میں شیٹ 2 پہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں، اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے فونٹ سائز بڑھاتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکیں. اور میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ دس از شیٹ 2. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہم شیٹ 2 پہ موجود ہیں اور ہم اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ میرا اس وقت جو ہے وہ سیل پوائنٹر نیچے جو میں اس کو کرسر کو لے کے آیا ہوں ماؤس پوائنٹر کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شیٹ 2 آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے اس وقت یہ آن کی ہوئی ہے. اگر میں شیٹ 1 پہ کلک کروں گا تو شیٹ 1 اور یہ شیٹ 2 پہ ہم اس وقت ہیں. تو میں یہاں پہ آتا ہوں ایڈٹ پہ، ڈیلیٹ شیٹ. تو کمپیوٹر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ پرماننٹلی اس شیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شیٹ 1 ہے اور شیٹ 3 ہے، جبکہ شیٹ 2 بیچ میں سے پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو چکی ہے، جو کہ اب واپس بھی آپ اس کو کال نہیں کر سکتے ہیں، یہ ختم ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں اس کے اندر موجود ڈیلیٹ شیٹ کی آپشن کو. نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو جو آپشن مل رہی ہے وہ ہے موو اور کاپی شیٹ. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شیٹ 1 ہے اور پھر شیٹ 3 ہے. اگر آپ اس شیٹ 1 کی ایک اور کاپی آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس شیٹ کے اوپر جس کے اوپر آپ موجود ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ ایڈٹ میں جاتے ہیں اور موو اور کاپی شیٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کریٹ اے کاپی پہ کلک کر دیتے ہیں. اگر آپ تو یہاں سے جیسے ہی آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹ 1 آف 2 یعنی شیٹ 1 کی ایک اور کاپی آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ ہم نے کلک کیا ہے تب بھی ایڈٹ مینیو پارٹ 5 لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ کلک کیا تو تب بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کاپی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، شیٹ کی کاپی کر دی گئی ہے. آپ اس کو مینولی یہاں پہ بھی سارا کچھ کر سکتے ہو. یہاں پہ رائٹ کلک پریس کرنے کے بعد بھی آپ کے سامنے یہ آپشن موجود ہیں جہاں سے آپ اس کو موو اور کاپی اور مختلف جو ہے ایکشن یہاں پہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا یہاں پہ آپشن موجود ہیں آپ کے پاس. رائٹ کلک کرنے کے اوپر شیٹ ٹیبس کے اوپر آپ مختلف آپشن کو یوز کر سکتے ہو. اسی طرح نیکسٹ آپشنس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فائنڈ کی کمانڈ ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے، اور فائنڈ اس یوز کرنے کے لیے آپ کنٹرول ایف کو استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ فائنڈ جو ہے
آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے اس کو آپ نے اس کو کنٹرول ایف کے ذریعے ہی استعمال کیا کریں، اور چاہے ایکسل ہے، ورڈ ہے، پاور پوائنٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ یہاں پہ کنٹرول ایف کی مدد سے جو ہے وہ فائنڈ کروا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو۔ آپ جیسے ہی کنٹرول ایف کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے ورڈ فائنڈ۔ اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے مینیو بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پہنچا دے گا اس جگہ پہ جہاں پہ مینیو لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ یہاں پہ ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں کمانڈز کو، اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس ریپلیس کی کمانڈ ہے، جسے آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے، اور صرف آپ یوز کریں اس کے لیے کنٹرول ایچ کو آپ یوز کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایچ جیسے ہی آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے ایک مینیو کھل جائے گا جس میں ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کس کے ساتھ کس کو ریپلیس کرنا ہے۔ اگر میں فرض کریں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ دس از LUNER لونر کالج، لیکن ہم نے یہاں پہ کر یہ دیا ہے کہ LUNER سپیلنگ ہونے چاہیے تھے، ہم نے LUNER کر دیا ہے۔ تو اب ہم کنٹرول ایچ دبائیں گے، اور ریپلیس کے لیے پہلے اوپر ہم وہ لکھیں گے یہاں پہ ورڈ فائنڈ کے اندر جو ہمارے پاس ہم نے اوپر ٹائپ غلط کر دیا ہے۔ ہم LUNER نیچے اوپر لکھیں گے، اور نیچے لکھیں گے LUNAR کو، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ریپلیس آل پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ دس از لونر کالج آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ تو یوں ہم اپنے ریپلیس کمانڈ کو یوز کرتے ہیں کسی اور ٹیکسٹ کے اوپر، جو ہے وہ ایزیلی اس کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے یہ تمام کی تمام کمانڈیں جو استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے آج کی ہماری آخری جو کمانڈ ہے وہ ہے گو ٹو کو استعمال آپ کر سکتے ہیں، گو ٹو، اور یہ آپ کنٹرول کے ساتھ آپ پریس کرو گے جی کو، جی ٹھیک ہے۔ کنٹرول جی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہو گو ٹو کے لیے، یاد رکھیے گا۔ تو کنٹرول جی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو، اور آپ F5 کو بھی یوز کر سکتے ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ F5 کو بھی یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اور F5 میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، الگ کمانڈ ہے یہ۔ کنٹرول جی آپ پریس کر سکتے ہو یا F5 پریس کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں اگر آپ کسی اسپیسیفک آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں کسی اسپیسیفک فارمیٹ کے اوپر، کسی اسپیسیفک سیل کے اوپر، ایڈریس کے اوپر، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ریفرنسز موجود ہیں سیلز کے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ، تو جس جگہ پہ یہ میرا سیل پوائنٹر موجود ہے اس کا ایک ریفرنس ہوتا ہے، اس کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، آپ اس پہ اسپیسیفک جگہ پہ جا سکتے ہو۔ میں نے اس وقت کہا ہے کہ F5 کے کمپیوٹر مجھے لے جاؤ، میں یہاں پہ لکھتا ہوں S100 کے اوپر یا 1000 کے اوپر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا سیل پوائنٹر جو ہے وہ موجود ہے S1000 کے اوپر۔ تو یوں ہی آپ اگر میں اس کو A1 لکھ دوں گا تو A1 پہ پہنچ جائے گا مجھے لے کے۔ تو اس طرح سے آپ اسپیسیفک سیل ایڈریسز کے اوپر اس کو ایڈریس دے کے آپ وہاں پہ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے 5 سٹیپس کے اندر، 5 ویڈیوز کے اندر، 5 اس کے پارٹس کے اندر ہم نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ایڈٹ مینیو جو ہے وہ مکمل کروا دیا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی اگر آپ کو ہے اس مینیو کے اندر، کوئی آپشن کو مزید آپ سمجھنا چاہتے ہیں، کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کو وہ آپشن جو ہے اس کے بارے میں مزید آپ کو معلومات دے سکوں، تاکہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی چیز اس میں سے مس ہو گئی ہے، ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو ہے تفصیل سے بتائی جا سکیں۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو آپ کمنٹس میں اس کے بارے میں آپ ہم سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آگے مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔